السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تخلیق اور انسان کے حوالے سے کہ انسان کی ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح سے بتدریج یہ ڈفرینٹ مراحل سے گزر کے اور اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ میں سے اکثر لوگوں نے غور کیا ہو تو ایک چیز کو یقیناً مد نظر رکھا ہوگا کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک اور چیز جو لازم ہے وہ ہر انسان اس دنیا سے کسی نہ کسی ٹائم پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں پائیدار نہیں ہیں۔ ایک کہ انسان ہمیشہ ایک جیسی اسٹیٹ میں نہیں رہتا یا جوان نہیں رہتا، یہ کہہ لیں ہم تو، اور دوسرا وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ سوال ہمیں یہ دو چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں اس بات کو سوچنے پہ کہ پھر ریزن کیا ہے انسان کا۔ اگر اس نے یہاں آیا، اتنی ساری جستجو کی، محنت کی، اس کے بعد جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اس کو ریٹین بھی نہیں کر سکا، اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکا، اور ایونچولی اس کو چھوڑ کے جانا پڑا یہاں سے، اس دنیا سے۔ تو تھوڑا سا ہم آغاز کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اس کی تخلیق کے بعد آخر انجام اس کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب پہلے انسان جنوں کو تخلیق کیا تھا، اس کے بعد جب سب سے پہلے انسانوں کو تخلیق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اچھا، اور ایک اور چیز جو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کی گئی، وہ تمام روحوں کو جمع بنا دیا گیا پہلے ہی عالم ارواح میں، اور ان سے اللہ نے ایک کال یا قرار بھی لیا جس میں ان سب سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، اور جواب تمام ارواح نے اس وقت دیا کہ ہم بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن تمام روحوں کو ایک وقت ہی قالب میں ڈھال کے دنیا پہ نہیں بھیجا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ لوگ آتے رہتے ہیں اور یہاں سے اپنا ٹائم یا اپنی مدت گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایکچوئل مقصد کیا ہے؟ جو روحیں اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں، اس میں سے پاک روحوں کو، اور ناپاک کہہ لیں یا امپیور روحوں کو کہہ لو، ان کو الگ کرنا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پاک روحیں وہ مراد ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان روحوں کو تخلیق کیا تھا، کیا ان روحوں نے وہ کام سر انجام دیے جو اللہ رب العزت چاہتے تھے، یا انہوں نے پھر وہ کام کیے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا؟ تو روح جب تخلیق کر لی گئی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روح بیسیکلی اس زمین میں آتی ہے، اس سرزمین میں آتی ہے ایک انسانی جسم کے ساتھ۔ انسانی جسم کہنے یا بلکہ بہتر یہ ہوگا مادی جسم کے ساتھ کہنا، کہ انسان جب آتا ہے اس دنیا میں تو وہ کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس روح کو ایک جسم عطا کیا جاتا ہے۔ جسم ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں، کہ کوئی قد میں لمبا ہوتا ہے، کوئی قد میں چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا کلر وائٹ ہے، کسی کا کلر بلیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان ارواح کو جب تخلیق کر کے دنیا میں بھیج دیا اور ایک جسم دے دیا۔ جسم بیسیکلی کیا ہے؟ جسم آپ کی ایک ایکچوئل میں ایک کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے دے دیتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ کسی بھی سافٹ ویئر کو چلنے کے لیے ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پروسیسنگ اور ساری چیزیں وہ اس ہارڈ ویئر پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایکچوئل ایگزیکیوشن کے فارم میں ایون جو ڈسپلے بھی نظر آتا ہے مانیٹر کے اوپر، وہ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ بے شک اس کی پروسیسنگ ساری سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہی ہے، لیکن ڈسپلے اور ساری چیزیں وہ ہارڈ ویئر ہے۔ سیم گوز کہ روح اور جسم کا تعلق یہی ہے کہ روح ایک سافٹ ویئر کے طور پہ ہے، اور آپ جسم کو ایک ہارڈ ویئر کے طور پہ سمجھ لیں، جو کہ دنیا کے حساب سے ابھی ہمیں دیا گیا ہے۔ تو دنیا میں ہمارے پاس ایک جسم ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ بچے سے انسان بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، توانا ہوتا ہے، اور پھر ایک عمر کے ساتھ وہ اپنی توانائی کھو دیتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہاں سے دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے اگلی دنیا کے لیے۔ تو اس ایک چیز جو جو مقصد تھا اس بات کو اجاگر کرنے کا کہ اللہ نے عالم ارواح میں سب کو بنایا، اس کے بعد دنیا میں اس روح کو نازل کیا ایک جسم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس روح کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس جسم کو
کمال کرتے ہوئے تمام وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو ناپسند ہے ان سے بچے، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اب جب انسان کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس دنیا میں، تو اس روح کو واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو کمانڈ اور ایکشن یا پلے کر جو بھی موقع دیا گیا تھا اس روح کو، اس کو کہا گیا کہ آپ نے اب اپنا ٹائم، آپ کا مدت ختم ہو گئی ہے، اور اس روح کو یہاں سے اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جسم ڈکے ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد، انسان کی ہڈیاں، گوشت، ساری چیزیں جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو اس وقت اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ گل جاتی ہیں، اور وہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن روح ختم نہیں ہوتی۔ روح ایک عالم برزخ میں چلے جاتی ہے۔ اس میں ہم نے سنا ہے کہ جو ہم جتنی چیزیں ہمارے بارے ہمیں پتہ ہیں، کہ وہاں پہ اس کی ایک طریقے سے باس پرس شروع ہوتی ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو۔ تو عالم برزخ ایک وہ ٹائم ہے جس میں انسان روز محشر تک رہے گا۔ روز محشر ایک فائنل ڈے آف ججمنٹ ہے، چونکہ اللہ نے جب تمام ارواح بنائی ہیں اور سب کو ایک کام اسائن کیا ہے، تو اللہ اس کا حساب کتاب بھی ایک ٹائم پہ لیں گے۔ اچھا، جو ارواح ہے وہ صرف انسانوں کی ہی نہیں ہے، جنوں کی بھی ہے، جنوں کو بھی تخلیق کیا گیا ہے، اور انسانوں کو بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنوں کو جو جسم دیا گیا ہے وہ آگ کا ہے، اور انسانوں کو جو جسم دیا گیا ہے وہ مٹی کا ہے۔ اکثر آپ نے اگر سورہ رحمان کی تلاوت سنی ہو، تو دونوں لوگوں کا، دو چیزوں کا، دو مکلف، مکلف سے مراد یہ ہوتا ہے جنہوں نے کسی بھی چیز کے بارے میں ان سے باس پرس کی جائے گی۔ تو انسان اور جن، دو ایسی مخلوق ہیں، تو ان دونوں سے روز محشر باس پرس ہوگی۔ اور جب روز محشر جو کہ اللہ رب العزت اس میں حساب کتاب کریں گے، تو اس ٹائم پہ جو انسان کا جسم ہے اس کو واپس سے جس حالت میں ہوگا وہ ریزہ ریزہ، اس کو لوٹایا جائے گا، اور انسان اپنے سالم جسم کے ساتھ روز محشر میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا اسٹیپ ہے پل صراط کا، جس پہ سے تمام لوگوں کو گزرنا ہے، اور اس کے بعد انسان کے پاس یا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہ بھی اللہ رب العزت کی اپنی ایک اب کچھ پوائنٹ پہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اکثر ان چیزوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا کیا کہتے ہیں جہنم میں، تو ان کے جسم بڑے کافی ہوں گے تاکہ ان کو عذاب زیادہ محسوس ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی روح جو یہاں تھی، اس کو ایک نیا جسم دیا گیا، لیکن وہ ہیت میں بڑا ہے، اور ایسا ہی بالکل حساب کتاب ہے جنتیوں کے لیے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جنتیوں کے جسم کے اندر تغیر نہیں ہے۔ تغیر سے مراد کیا ہے کہ وہ ڈکے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں ہمیشہ انسان جوان رہے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اس کے بال نہیں گریں گے، اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے جسم کے ساتھ رہے گا جو ہمیشہ توانا رہے گا۔ تو اور جہنم میں آگ اور عذاب ہو رہا ہے، تو اس کی کھال جل رہی ہوگی، تو دوبارہ اس کھال کو اللہ لوٹا دے گا۔ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے ساری چیزیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک جرنی انسان کی سم اپ کروں کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، اس کے ساتھ کیا آبجیکٹو تھا، کیا اس سے اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں، اور آخر میں اس کو کیا ملے گا۔ تو جب آپ اپنی سوچ میں یہ چیز بلڈ کریں گے کہ آپ کہاں پہ سے آپ کی تخلیق ہوئی تھی اور آپ نے کہاں تک جانا ہے، تو اس سے آپ کو اپنے فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ لیٹ سے اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو پوری ایک ہولسٹک پکچر میں دیکھیں گے، تو آپ بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ سکیں گے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، اور بہت سارے ایسے کام کر سکیں گے جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ سے نہ صرف اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور بلکہ آپ اللہ کی دیدار کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو میں اس کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں اپنی ڈسکشن کو۔ امید ہے کہ میں نے ایک میسج آپ لوگوں کو ڈلیور کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔